بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس تمہاری آزمائش کا ذریعہ. انما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف. انما کے حرف سے آپ آشنا ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد صرف کس لیے ہیں؟ تمہاری آزمائش کے لیے. سمجھو کہ یہ جو میرا شوہر ہے یا میری بیوی ہے یا میری اولاد ہے، یہ اللہ نے مجھے دی ہے اس لیے نہیں کہ ان کے لیے میں خدا کو بھول جاؤں، اس لیے کہ خدا نے مجھے بھیجا ہی آزمائش کے لیے. شوہر بیوی کی آزمائش ہے، بیوی شوہر کی آزمائش ہے. شوہر بیوی کے بارے میں کتنا خدا سے ڈرتا ہے، بیوی کتنی شوہر کے بارے میں خدا سے ڈرتی ہے، باپ ماں کتنی اولاد کے بارے میں خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں. اور اولاد اپنے ماں باپ کے بارے میں ان کا احترام کرنے میں کتنا خدا سے ڈرتے. سب ایک دوسرے کی آزمائش. اور یہ جو مال دیا ہے یہ اس لیے نہیں دیا کہ تم نے صرف آرام و آسائش اور عیش و عشرت کے لیے استعمال کرنا ہے. تمہاری اولاد بھی آزمائش، تمہارے مال بھی تمہاری آزمائش. یہ قرآن کی بنائی ہوئی تصویر ہے. ہم اپنے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کریں کہ یہ سب آزمائش کا ذریعہ ہے. دیکھیں، ایک دفعہ کوئی چیز آپ کو کوئی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے جو مرضی ہے کرو، اور ایک دفعہ کوئی چیز آپ کو دیتا ہے کوئی بڑا، کوئی افسر، کوئی بادشاہ، اور کہتا ہے کہ یہ چیز دے رہا ہوں، قواعد و ضوابط بتا رہا ہوں، یہ تیری آزمائش ہے کہ تو اس چیز کے بارے میں میرا کتنا لحاظ کرتا ہے. اگر تو نے لحاظ کیا تو تجھے اتنا کچھ دے دوں گا کہ جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان کتنا کیئرفل رہے گا اگر اسے اس بادشاہ کی بات پر یقین، اور اسے پتا ہو کہ بادشاہ کے پاس بہت کچھ ہے مجھے دینے کے لیے. تو اگر یقین ہو، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، اگر یہ ہو تو بندہ تو بہت کیئرفل رہے گا کہ میں اس چیز کو کوئی ان قواعد و ضوابط کے خلاف استعمال نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر وہ کہے یہ پکڑ اور جو دل ہے موج کر، پھر انسان اس کو چاہے ضائع کرے چاہے جو مرضی کرے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو تمہارے پاس مال ہے اور یہ جو تمہارے پاس رشتے ہیں اولاد اور بیویوں کی اور شوہروں کی شکل میں، یہ صرف تمہاری آزمائش کے لیے. اسی نگاہ سے انسان دیکھے. اور اگر کوئی خدا کی نافرمانی کروا رہا ہے تو پھر دشمن، تو ویسے ہی بات اور خطرناک ہوگی. تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس تمہاری آزمائش ہے. اور یہ لفظ کیا ہے؟ فتنہ. فتنہ کا معنی بنیادی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش ہوتا ہے. اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے. یہ فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے. فائنل ڈیسٹینیشن اللہ کے پاس ہے. یہ مال زیادہ نہیں ہے، وہ مال زیادہ ہے جو اللہ کے پاس ہے. اس کے پاس عظیم اجر ہے، بڑا اجر ہے. اس کو بڑا نہیں سمجھو. بس کیا کرو؟ اگر یہ آزمائش ہے تو پھر کیا کرو؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. بس جہاں تک ہو سکے اللہ کی نافرمانیوں سے بچو. تقویٰ کا یہ معنی. اور سنو، یعنی جو اللہ کا رسول تمہیں کہہ رہا ہے، آیات قرآن سے تمہیں سنائی جا رہی ہیں، رسول پاک کے فرامین، ان کو سنو. واسمعوا، سنو، اور سن کے کیا کرو؟ واطیعوا، اور پھر اس کی اطاعت کرو. ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں دو. اور سنو اور اطاعت کرو. اور اطاعت کا ایک بہت بڑا جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ خرچ کرو. وانفقوا، اور خرچ کرو. یہ میں پہلے بھی سورہ حدید میں گزر چکا. انفاق فی سبیل اللہ اس سورہ مبارکہ میں بھی
انفاق، یہ بھی مدنی سورہ ہے، مدینہ میں اتری ہے. اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بھلائی ہے، یعنی تمہارے اپنے لیے بھلائی ہے. خرچ کرنے اللہ کو نہیں ضرورت، ہاں دنیا میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے فرامین پر عمل کے لیے مال خرچ کرنا ضروری ہے. خرچ کرو، تمہارے لیے ہی بھلا ہے. اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے گئے وہی کامیاب ہے. یہ لفظ ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. شح کہتے ہیں ایسا بخل کہ جو عادت بن جائے. ایک دفعہ بندہ کبھی کبھی کنجوسی کرتا ہے، ایک دفعہ کہ ہے ہی کنجوس. اور ایک اور چیز پلس اس کے معنی میں ہوتی ہے، کنجوس بھی ہے، جو چیزیں اپنے پاس ہیں ان پر کنجوس ہے، اور جو اپنے پاس نہیں ہے ان کے لیے حریص ہے. یعنی دینا تو دور کی بات، اپنی چیزوں کو جو دوسروں کے پاس ہے ان کی بھی حرص ہے کہ وہ بھی میرے پاس آ جائے. اللہ فرماتا ہے جو اس خصلت سے بچا لیا گیا یہ کامیاب ہے. ورنہ مال پرست، مال سے محبت کرنے والا، وہ اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتا. اور آپ کو پتہ ہے سورہ منافقون جو گزری تھی وہاں بھی منافق کیا کہتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ ہیں ان پہ خرچ مت کرو، بھاگ جائیں گے. ان کو پیسے مت دو، یہ رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ظاہر بات ہے بھوکے مریں گے تو ساتھ بھی رہیں گے، لہذا پیسہ خرچ مت کرو. جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہی کامیاب لوگ ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.